سکلین وہاں سے آپ لندن سے بیٹھے، جو یہ اس وقت سیز فائر تو ہو گیا، ہندوستان میں بڑی تلملاہٹ پائی جا رہی ہے کہ جی یہ ہائفنیٹ کر دیا گیا، اور امریکہ سے جو ان کو امیدیں تھیں کہ ہمارے حق میں بیان آئے گا وہ نہیں آیا، کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، انڈیا میں جو ایک تلملاہٹ ہے، آپ نے لفظ بڑا اچھا استعمال کیا ہے اور مجھے بہت ساری تلملاہٹیں یاد آ گئی ہیں۔ یہ شاہ صاحب آپ سے ہی اردو امپروو کی ہے۔ نہیں، لیکن ایک جو چیز جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو انڈیا کا موقف ہے وہ کافی حد تک تھوڑا سا آئسولیٹ ہوا ہے، اور اس میں کہ انڈیا کی جو ایک بڑی اگریسو پالیسی رہی ہے انٹرنل بھی، جس میں ہندوتوا ہے، اور اسی ہندوتوا کی پالیسی کا ریفلیکشن ان کی ایکسٹرنل پالیسی میں بھی آیا ہے، ایکسٹرنل پالیسی میں کہ بہت زیادہ رائٹ ونگ انہوں نے اپنے انڈیا کو کر دیا ہوا ہے، بہت زیادہ مثال طور پہ اسرائیل کے پاس لے گئے ہوئے اپنے ملک کو، اور جو ترقی پذیر یا پروگریسو فورسز ہوتی تھیں جن کو ہم روشن فکر فورسز، ان سے بہت دور لے گئے ہوئے ہیں۔ تو اس کے نتیجے میں آج کے دور میں ایک لبرل فورسز بھی ہیں پاکستان میں، اگرچہ ان کا ایک اچھا کردار مشکوک سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ کہ دنیا میں لبرل فورسز ان کو سمجھا جاتا ہے جہاں پر دوسروں کے اختلافات کے لیے بھی گنجائش رکھی جاتی ہے۔ تو ساؤتھ ایشیا میں تو یہ اختلاف کی گنجائش کمی سمجھی جاتی ہے کہ یا آپ ہمارے ساتھ ہیں یا آپ دشمن کے ساتھ ہیں۔ یہی چیز پاکستان میں بھی اور انڈیا میں بھی ہے، لیکن انڈیا میں یہ بہت زیادہ ملیٹنٹ ہو گئی ہوئی ہے جب سے بی جے پی حکومت میں آئی ہے۔ بی جے پی نے اپنی ہمیشہ سے پالیسی بڑی جنگجوانہ رکھی ہے، فورن پالیسی بھی، اور خاص کر پاکستان اور کشمیر کے بارے میں انہوں نے یعنی جو ایک روایتی طور پہ جو انڈین لیڈرز تھے، جس میں خاص طور پہ میں کانگریس کا ذکر کروں گا اور یہاں تک کہ اٹل بہاری واجپئی تک بھی، یہ لوگ گراؤنڈ ریالٹیز کو سمجھتے تھے اور فورن پالیسی یا انڈیا کے ایشوز کو کسی ایڈیولوجیکل پرزم سے دیکھنے کی بجائے حقائق کے مطابق دیکھنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ ظاہر اس میں ان کی ایک تو خواہش تھی کہ کشمیر کو اپنا حصہ بنائیں اور بنانے کی کوشش بھی کی، لیکن اس طرح نہیں جس طرح مودی صاحب نے کرنے کی کوشش کی۔ مثلا مودی صاحب نے شروع ہی سے کہ ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، کشمیر ہمارا ہے، اور پاکستان کے بارے میں ان کی ایک ہمیشہ سے بہت ہی زیادہ ایک اگریسو اور ملیٹنٹ قسم کی اپروچ رہی ہے۔ تو اس سے دنیا ذرا سا متنفر ہے آج کے دور میں۔ آج کے دور میں لوگ جنگیں نہیں پسند کرتے۔ اب اسرائیل کا جو حال ہو رہا ہے پبلک اوپینین کے لیول پہ، اسرائیل میں اور انڈیا میں بہت فرق ہے، یہ انڈیا کو بھی سمجھنا ہوگا کہ اسرائیل تو چلیے امریکہ کا بڑا لاڈلا ہے، بلکہ امریکہ کے لیڈرز کہتے ضرور ہیں کہ میک امریکہ گریٹ اگین، لیکن وہ حقیقت میں دے وانٹ ٹو میک اسرائیل مور پاورفل، میکسیمم پاورفل۔ یہ ہم آج بھی دیکھ رہے ہیں، پہلے بھی بائیڈن کے زمانے میں بھی دیکھا، ڈونلڈ ٹرمپ کے زمانے میں بھی دیکھا، لیکن انڈیا کے لیے امریکہ کبھی اتنا زیادہ، یا امریکہ کے کوئی بھی ملک انڈیا کے لیے اتنا زیادہ نہیں کو دے گا کہ وہ انڈیا کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یا انڈیا کا موقف کو سپورٹ کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ سکلین میں چاہوں گا کہ باقی بھی آپ کا، کیونکہ اس وقت جو ہے پورے خطے میں اور پوری دنیا میں بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ ہیز آن اے رول، جو انگریزی میں کہتے ہیں، کہ وہ اس دفعہ یہ جو مڈل ایسٹ کے دورے میں خاص طور پہ پہلے انہوں نے حوثیوں کے ساتھ ڈائریکٹلی جو ہے وہ صلح کر لی اسرائیل کو باہر رکھ کے، اس کے بعد انہوں نے حماس کے ساتھ اپنی جو پرزنر ایکسچینج تھا وہ بھی ڈائریکٹلی کر لیا۔ سو اسرائیل سے، اور خاص طور پہ اب جو ایران کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پہ اس بات کا امکان ہو سکتا ہے کہ امریکہ کا اور ایران کا معاہدہ ہو جائے، حالانکہ ابھی بھی کیرٹ اینڈ سٹک چل رہی ہے، مکس سگنلز آ رہے ہیں۔ ساتھ میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا ایرانی صدر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سے زبردستی نہ کی جائے، مگر یہ امکان ان کا، ایران کا یہ بتایا جانا کہ وہ تیار ہو سکتے ہیں کہ یورینیم کی افزودگی پر جو ہے بین الاقوامی نگرانی کی اجازت دینا، اور پرووائڈیڈ کے جو ہے پابندیاں ہٹا لی جائیں۔ کیسے سکلین اس کو دیکھیں گے آپ؟ دیکھیے، آپ نے کافی سارے پہلوؤں کا ذکر کیا، لیکن یہ حقیقت یہ ہے کہ اس سے جو تبدیلیوں کی دو تین وجوہات جو ہیں، وہ ایک تو یہ ہے کہ فوجی پوری کوشش سے ملٹری فورس استعمال کر کے امریکہ یمن کو روکنے میں ناکام رہا،
اور یمن آج بھی جب چاہتا ہے اسرائیل کے اوپر بامبنگ کر دیتا ہے, میزائل پھینک دیتا ہے, اور اسرائیل بھی اپنی طرف سے پوری طاقت استعمال کر چکا ہے. اس کا خیال تھا کہ یمن پہ بھی غزہ کی طرح بامبنگ ہوگی تو یمن خاموش ہو جائے گا, لیکن ایسا نہیں ہوا. تو اس لیے جو ملٹری ایکویشن ہے مسائل کو حل کرنے کی, وہ یہاں پہ ناکام ہو گئی ہے. اسی طرح اگر یہ جنگ, یعنی میں اس کا دوسرا پہلو لے رہا ہوں, اگر ایران کے ساتھ امریکہ کا باقاعدہ لڑائی ہوتی ہے اور امریکہ حملہ کرتا ہے, تو امریکہ کے جو مقامی فوجی اڈے, ایران بھی تباہ ہوگا, اور امریکہ کے جو مقامی اڈے مثلا قطر میں, بحرین میں, یو اے ای میں, یا عمان میں, یا ترکی میں, ان سب پر ایران کی طرف سے میزائل جا سکتے ہیں. اور اب آپ نے دیکھ لیا کہ موجودہ جنگوں سے دو چیزیں بڑی واضح ہوئی ہیں. جو ٹیکٹکس ہیں وار کے, ان میں میزائل اور ڈرونز بہت اہمیت اختیار کر گئے ہوئے ہیں. تو اس لحاظ سے امریکہ کو پتہ ہے کہ جنگ سے مسئلہ حل نہیں ہوگا, لیکن یہ کہ کیا ایران کے ساتھ ان کی ڈیل ہو جائے گی, اس میں اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ کون گارنٹی دے گا کہ آئندہ یہ ڈیل ہو جائے اور اس کو نہ کوئی تبدیل کرے. کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ہی اس ڈیل سے دستبرداری کی تھی, جو جے سی پی او اے باراک اوباما کے زمانے میں جس پر دستخط ہوئے تھے. تو ایران تو اس کی بنیادی شرط جو ہے وہ یہ نہیں کہ وہ کتنی یورینیم, آج ہی جو بیان آیا ہے ان کے ایک مشیر کا, ایران کے علی شمخانی صاحب کا بیان آیا ہے کہ ایرانی جوہری ہتھیاروں کا خواہاں نہیں رہا, افزودگی صرف شہری مقاصد کے لیے ہے. نہیں, افزودگی وہ اسی سطح پہ 3.6% پہ لانے کے لیے تیار ہیں, اور جو انہوں نے 60% بنائی تھی, افزودہ کیا تھا یورینیم, اس کو بھی وہ کسی کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہیں, جو کہ امریکہ کی ڈیمانڈ تھی. یہ سب چیزیں پہلے سے طے تھی, یعنی باراک اوباما کے زمانے میں یہ طے ہو گئی تھی اور یہی چل رہا تھا. جب انہوں نے دستبرداری کی تو پھر ایران نے بھی افزودگی بڑھا دی. تو اب اس کا مطلب ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اسی معاہدے پر آنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں جس سے وہ وڈرا کر گئے تھے. اب وہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ایران کے میزائل بنانا بند کر دے, یہ کر دے, تو یہ ذرا مسئلہ اصل میں یہاں پہ پھنسا ہوا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کا مسئلہ ایران سے کو نیوکلیر سے محروم کرنا نہیں ہے, نیوکلیر انرجی سے, بلکہ اسرائیل کو مطمئن کرنا ہے. جب وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اسرائیل سے بالا سے کوئی ڈیلز کی ہیں, تو وہ اسرائیل سے بالا نہیں کی ہیں, نتن یاہو سے بالا کی ہیں. اب اس کا مطلب کہ نتن یاہو کو وہ فارغ کرنا چاہ رہے ہیں وہاں سے, یہ کروانا چاہ رہے ہیں, لیکن وہ کہیں گے نہیں. اور اسرائیل کے جو بھی زعما ہیں, جو بھی ان کی فوج ہے یا اسٹیبلشمنٹ جو بھی ہر ملک کے اندر ایک ہوتی ہے, اس کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ اب نتن یاہو کے ساتھ اسرائیل نہیں چل سکتا. بہرحال ڈاکٹر صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, 2-3 ہفتے پہلے تو جنگ کے بادل منڈلا رہے تھے کہ بہت زیادہ دھمکی آ رہی تھی کہ ایران پہ حملہ ہو جائے گا. ابھی اسرائیل کی بہت زیادہ خواہش تھی کہ ایران کے ساتھ جنگ ہو. تو یہ جس طرح سکلین کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل سے نہیں, یہ نیتن یاہو سے بالا یہ ہو رہی ہے, پر کتنا امکان ہے کہ یہ معاہدہ ہو جائے گا؟ اگر ہو جاتا ہے تو کتنا دیر پا رہے گا؟ طرف آنا تو خوشائن بات ہے, اور ایران نے بھی اس پہ کوئی, ایران نے ایکول فوٹنگ پہ بات کرنا چاہتے نہ دے, لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں اور آپ کو اس بات کا ادراک کرنا چاہیے کہ اس وقت کا جو ایران ہے وہ قدر پوزیشن آف ویکنس میں ہے, کیونکہ جو ایران کا پورا پراکسی وار کا انفراسٹرکچر تھا نا, وہ 5 اکتوبر کے واقعے کے بعد ختم ہو گیا ہے. حزب اللہ ویکنڈ ہے, حماس بالکل, مطلب حماس کو ایسا تباہ کیا ہے کہ اب وہ کہہ رہے کہ غزہ کو ہم اپنی تحریر میں لے لیں گے, اور مطلب سبٹریکٹ ہو گیا ہے حماس